اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے۔ ماہ رمضان شریف میں بھی ہر اتوار کو یہ درس ہوا کرتا ہے۔ ایک حدیث شریفہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے بڑی افضل، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ جامع ترمذی حدیث کی کتاب، اس میں حدیث موجود ہے۔ سنن نسائی حدیث کی کتاب، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی تمام محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں جمع فرمایا۔ حضرت ابن عمر یعنی سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا علی اثنین رجل، حسد دو افراد کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کا شرف عطا فرمایا اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ جل شانہ نے مال عطا فرمایا اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حسد کرنا دو شخصوں کے علاوہ کسی پر بھی جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حسد یہاں پر اس معروف معنی میں نہیں ہے کہ جس کو ہم حسد کہتے ہیں۔ وہ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی سے جلن کی بنیاد پر، ناراضگی کی بنیاد پر، اس کی جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اس پر حسد کرے، اور وہ حسد اس طرح ہو کہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، یہ نعمت چھن جائے، ہم اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ تو ممنوع ہے، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن میں بھی مذمت موجود ہے، حدیث میں بھی ہے، اور ہم سورۃ الفلق جب پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ آخری آیت کہ اللہ میں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی ہم رات دن ایسی دعائیں کرتے ہیں نا، یا اللہ حسد سے بچا، حاسدوں سے بچا. تو حسد کرنا یہ برا ہے، مذموم ہے، منع ہے. لیکن یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا حسد، حسد نہیں، الا علی اثنین، مگر صرف دو شخصوں پر. تو یہاں حسد ان معنوں میں نہیں ہے جن میں ہم حسد کہتے ہیں جو ممنوع ہے، بلکہ یہاں ہے رشک، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں غبطہ. وہ رشک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر نظر آئے کہ کوئی اچھی بات کسی کے اندر ہے، کوئی نعمت کسی کے پاس موجود ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر برا نہ منائیں، بلکہ اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ جیسی نعمت تو نے اسے عطا فرمائی ہے ایسی ہی نعمت مجھ فقیر گناہگار کو بھی عطا فرما دے. یہ رشک ہے، یہ بالکل جائز ہے کیونکہ یہ دعا کے معنی میں ہے. اور اس کا ثبوت عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں ہمیں ملتا ہے اور آج تک اس کا ثبوت ہے. تو یہ رشک جو ہے یہ جائز ہے. یہاں حسد سے مراد رشک ہے، وہ حسد نہیں ہے جو ہمارے یہاں عرف عام میں حسد کہلاتا ہے، وہ تو ممنوع ہے. تو رشک جائز ہے. اور جس کو غبطہ کہتے ہیں، اگر دنیا کے کسی معاملے میں رشک کریں تو مباح ہے، جائز ہے. اور دینی امور میں اگر رشک کریں، جیسے کسی کے اندر کوئی دینی فضیلت ہے، اس کو دیکھ کر رشک کرنا یہ مستحب ہے، یعنی یہ تو اچھا ہے. اگر کوئی شخص دیندار ہے، اس کو دیکھ کر آپ بھی دعا کریں یا اللہ مجھے بھی ایسی دین کی صلاحیت، دین کا ذوق شوق تو عطا فرما دے، تو یہ تو بالکل صحیح ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اچھا ہے. چنانچہ یہاں پر پہلی بات جو سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سوائے دو شخصوں کے کسی پر جائز نہیں، تو یہاں حسد سے مراد ہے رشک، کہ رشک دو شخصوں کے لیے، دو شخصوں پر، دو افراد پر جائز ہے، دو قسم کے افراد پر ہر بندہ رشک کر سکتا ہے. وہ دو قسم کے افراد کون ہیں؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دی ہو، قرآن کی تلاوت کا اس کو ذوق و شوق دیا ہو، اس نے قرآن پڑھا ہو، وہ قرآن پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہو اور قرآن کو سمجھتا بھی ہو یا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہو، اور فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ رات دن اس میں مشغول رہتا ہو. تو پہلا شخص وہ ہے جس پر رشک کرنا اچھا ہے کہ اے اللہ جیسے تو نے اس کو قرآن کا ذوق دیا، قرآن کا شوق دیا، قرآن کا علم دیا اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائی، اے اللہ مجھ کو بھی ایسا بنا دے، مجھے بھی ایسا ذوق شوق دے دے، مجھے بھی ایسی سمجھ عطا فرما دے، اور مجھے بھی ایسی ہی تو شان عطا کر دے کہ میں رات دن قرآن پڑھتا رہوں. تو یہ قرآن کی فضیلت میں ہے حدیث پاک، کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری آسمانی مقدس کتاب عظیم ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں، نہ کوئی آسمانی نہ کوئی زمینی، کوئی کتاب قرآن مجید کے مقابل نہیں ہے. سب سے افضل کتاب کلام اللہ ہے.
قرآن مجید ہے جس کے کئی نام ہیں، الفرقان، الہدا، القرآن، کئی نام ہیں قرآن کے۔ تو قرآن مجید جس کو اللہ تعالیٰ شوق عطا کر دے، بچے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو، جوان کو، بوڑھے کو، وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ اس نے قرآن مجید سیکھا، قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، رات میں بھی پڑھ رہا ہے، دن میں بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ جو رات دن پڑھنے کا مطلب ہے یہاں وہ یہ ہے کہ مسلسل پڑھتا ہے، ایسے نہیں کہ سال میں ایک بار پڑھتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ چلو رمضان کا مہینہ آ گیا بھائی قرآن پڑھو، تو قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے تھوڑی آیا، قرآن تو روزانہ پڑھنے کے لیے آیا، قرآن تو ہمیشہ پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کو تو آپ عام دنوں میں بھی رمضان کے علاوہ پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، یاد بھی کرو۔ جو لوگ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں خوش نصیب ہیں، ان کو قرآن مجید کا حافظ کہا جاتا ہے۔ جو حفظ نہ کر سکا ہو، وہ ناظرہ پڑھا ہوا ہو تو ناظرہ بھی پڑھے۔ اور قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کا پڑھنا تو ہے ہی ثواب، ہے ہی بافضیلت۔ قرآن مجید کا تو دیکھنا بھی ثواب ہے، زیارت کرنا قرآن پاک کی، دیکھ لینا آنکھوں سے، وہ ثواب ہے اللہ کے ہاں، اس پر اجر ہے۔ قرآن مجید کو چھونا، اپنے ہاتھوں میں لینا، یہ بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید کو چومنا، یہ بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید کا ادب کرنا، ادب احترام کرنا قرآن کا، یہ بھی ثواب ہے۔ غرض کہ قرآن مجید میں کئی باتیں وہ ہیں جو اجر و ثواب والی ہیں، صرف پڑھنا نہیں۔ اور پھر قرآن مجید کا سننا بھی ثواب ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہو اور ایک شخص سن رہا ہو، تو جو پڑھ رہا ہے وہ تو ہے ہی اجر و ثواب کا مستحق، لیکن جو صرف سن رہا ہو چپ کر کے، وہ بھی ثواب پاتا ہے، وہ بھی فالتو نہیں بیٹھتا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو، وہ پڑھ رہا ہے تو تم سنو، اس کے پڑھنے کے دوران میں اپنی گپ شپ مت کرو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو شور مت کرو، خاموش ہو جاؤ، قرآن کو سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تو معنی اس کا یہ ہو گیا کہ جو قرآن کو پڑھ رہا ہے اور جو قرآن کو سن رہا ہے، وہ دونوں ایسے افراد ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، اللہ کی رحمت جن پر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس کو حاصل کرنا ہے، کوشش کرنا ہے زندگی میں اپنے، موت آنے سے پہلے کہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکے قرآن سنیں، جتنا ہو سکے قرآن پر عمل کریں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ ابھی میں نے آیت شریفہ پڑھی تھی شروع میں سورۃ الحجر کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی حفاظت قیامت تک جاری رہے گی۔ تو حفاظت کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، قرآن سنا جاتا رہے گا، قرآن کے حفاظ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ اور دنیا بھر میں
واحد کتاب جس کو حفظ کیا جاتا ہے زبانی، وہ قرآن ہے۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کتاب کسی کو زبانی یاد نہیں ہوتی، یعنی اس کا کوئی حافظ نہیں ہوتا، بلکہ دیگر آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، اس کے بھی حافظ نہیں ہیں۔ یہ شرف صرف قرآن کو حاصل ہے کہ اس کے حفاظ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور جگہ جگہ ہیں۔ دنیا کے ہر حصے میں قرآن کے حافظ موجود ہیں، اور ہر جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ نمازوں میں قرآن، مدرسے میں قرآن، مسجد میں قرآن، گھر میں قرآن، فاتحہ ختم شریف میں قرآن، جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہاں وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح رواں رکھا ہے، جاری رکھا ہے۔ اس میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا، بریک نہیں آیا، چل رہا ہے۔ عہد رسالت سے قرآن مجید کو تلاوت کیا جا رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کی تلاوت جاری رہے گی۔ پھر ماہ رمضان میں خاص طور سے تراویح میں لوگ قرآن سنتے ہیں، اور تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ تو ایک سے زیادہ قرآن ختم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگ گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، ایک سے زیادہ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ایسے ایسے بزرگان دین اکابر گزرے ہیں جنہوں نے روزانہ قرآن ختم کیا ہے۔ تو ایسا بھی تو ہے نا۔ پھر کرامت بھی ایک چیز ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک بات کتابوں میں تحریر ہے کہ آپ گھوڑے کی رکاب میں قدم مبارک رکھتے اور سوار ہونے کے لیے، پھر دوسری رکاب میں جب قدم مبارک رکھتے تو قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کرامت سے تعلق رکھتی ہے بات کہ ایسی ضخیم کتاب اتنی سی دیر میں ختم ہو جائے، یہ کرامت سے تعلق۔ چنانچہ قرآن مجید کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا بھی ہے اور قرآن مجید سنایا بھی ہے۔ پڑھا تو اس طرح ہے کہ آپ تلاوت فرماتے تھے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صحابہ کو بتاتے یہ آیت اتری ہے۔ کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ بتاتے تھے یہ صورت اتری ہے۔ صحابہ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ قرآن نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن تو حضور پر نازل ہوتا تھا نا، کسی اور پر تو نہیں۔ ان کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ لوح محفوظ یعنی اللہ کی بارگاہ، وہاں سے رمضان شریف کی شب قدر میں دنیا کے آسمان پر اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ قرآن وہ ہے کہ جو حالات و واقعات کے اعتبار سے آیات کو اللہ بھیجتا رہا اور وہ نازل ہوتا رہا۔ اب اللہ کے رسول نے قرآن پڑھا اور قرآن سنایا بھی، یہ کس طرح ہے؟ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کے لیے امام بنایا تھا کہ ان کی اقتداء میں لوگ تراویح پڑھا کریں۔ تو ابی بن کعب بڑے عالم تھے قرآن کے اور بڑی خوبصورت تلاوت والے تھے۔ تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ابی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، تو تم مجھ سے قرآن سنو۔ تو حضرت ابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، یعنی خاص تمہارا نام لے کر اللہ نے فرمایا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ پھر ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو بھی قرآن سنایا۔ تو یہ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سننا، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اس شخص کی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس پر آپ رشک کر سکتے ہو کہ جو ایسا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن سننے والا ہے، قرآن سمجھنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، رات دن قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا ادب کرتا ہے، تعمیل بھی کرتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی رکھتا ہے، تو ایک تو اس پر رشک جائز ہے۔ یعنی اللہ سے دعا کرو، یا اللہ تو نے جیسا اس شخص کو قرآن کا ذوق دیا ہے، قرآن کا شوق دیا ہے، یا اللہ مجھ کو بھی ایسا ذوق شوق دے دے، یا اللہ مجھے بھی تو ایسا بنا دے، میری قسمت بھی ایسی کر دے کہ میں بھی قرآن پاک سے ایسی ہی محبت رکھوں۔ تو یہ ہو گیا رشک۔ اب دوسری بات کیا فرمائی حضور نے، کیونکہ دو افراد کا ذکر کیا نا کہ دو لوگ ہیں جن پر تم رشک کر سکتے ہو، جائز ہے، وہ کیا ہے؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو، دولت، روپیہ، پیسہ، مال و متاع اللہ نے کسی کو دیا ہو، مالدار بنا دیا ہو اللہ نے، اور وہ اس کو دن رات خرچ کرتا ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ یہ دوسری بات آ گئی۔ قرآن کی بات تو ہو گئی، اب یہ ہو گئی مال خرچ کرنے کی فضیلت۔ اب دیکھیں آپ، ایک ساتھ دو باتوں کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت اور مال کا خرچ کرنا، دونوں کو ایک ساتھ فرمایا اللہ کے رسول نے۔ ایک بدنی عبادت ہے، وہ قرآن ہے، بدنی عبادت یعنی جانی عبادت جس میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا۔ بھائی قرآن پڑھنے میں آپ کا کیا خرچ ہوتا ہے بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں۔ مسجد میں قرآن پڑھا ہوا ہے لے کر پڑھ لو، مدرسے میں قرآن پڑھا ہوا ہے لے کر پڑھ لو، گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے لے کر پڑھ لو، مزار شریف پر جاؤ تو وہاں قرآن پڑھا ہوگا لے کر پڑھ لو۔ تو کوئی خرچ ہوتا ہے؟ کچھ پیسہ کچھ نہیں خرچ ہوتا۔ وہ بدنی عبادت ہے، صرف آپ کو ذوق شوق چاہیے پڑھنے کا، پڑھ لو قرآن پاک۔ اگر کہیں سفر میں ہو، قرآن موجود نہیں ہے، اور آپ کو کوئی آیت یا سورت زبانی یاد ہو، وہ بھی پڑھ لو، یا تسبیح پر قرآن کی کوئی آیت پڑھتے رہو۔ بہت سی آیات ہیں نا، دعا کی بھی آیات ہیں، اور بھی ایسے آیات ہیں گناہوں کی بخشش کے لیے۔ اب جیسے حدیث شریفہ میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن مجید کی آیت ہے، یونس علیہ السلام کے حوالے سے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی پریشانی میں ہو وہ اس آیت کی کثرت کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، جب اس کو آپ پڑھیں گے تو قرآن پڑھنا ہو جائے گا۔ تسبیح پر پڑھیں، انگلیوں کے پوروں پر پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور آیت پڑھ لیں تو وہ قرآن پڑھنا ہو جائے گا۔ تو قرآن تو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو بات قرآن کی ہوئی تھی، ابھی دوسری بات جو آئی ہے یہ مال خرچ کرنے کی ہے، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں، یعنی کہ مالی عبادت جس کو کہتے ہیں ہم۔ بدنی عبادت تو قرآن کی تلاوت ہو گئی، اور مالی یہ ہے کہ آپ اپنا مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہم مالک نہیں ہیں اپنے مال کے حقیقی، ہم کو تو اللہ نے سونپا ہوا ہے صرف۔ یہ ایسے سمجھ لو جیسے کوئی متولی ہوتا ہے کسی عمارت کا یا کسی مسجد کا، وہ مالک نہیں ہوتا، وہ تو رکھوالا ہوتا ہے، حفاظت کرنے والا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو مالک تو اللہ ہے، لیکن ہمیں اس کا مجازی مالک بنا دیا ہے کہ رکھ لو،
تم نے اپنی محنت سے اس کو جو حاصل کیا ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے، اب اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی ذرائع ہیں، کئی راستے ہیں۔ سب سے بڑا راستہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر۔ حدیث پاک میں ایک اللہ کے رسول نے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کی شروعات تم اپنے گھر سے کرو، یعنی خرچ کرنا اپنے گھر سے کرو، کہ گھر کی ضروریات کو پورا کرو، بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرو، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلائے گا۔ اس کو یہ مت سمجھنا کہ نہیں اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، یہ تو ہمارے بیوی بچے ہیں، بیوی بچے تو ہیں مگر ان پر جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کہلائے گا۔ اس کے بعد پھر باہر خرچ کرنا، اس میں اپنے وہ عزیز و اقارب جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں اور وہ مستحق بھی ہوں، ان پر خرچ کرنا جو مال تم کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گئی بات کہ جتنا ہو جائے، جیسی جس کی توفیق۔ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ پابند کر دیا اس کو، یا اس پر بوجھ ڈال دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اپنے حیثیت کے مطابق، جس کو ہم کہتے ہیں خیرات، اللہ کی راہ میں خیر میں خرچ کرنا۔ تو پھر اپنے گھر پہ جب خرچ کیا ہے، اپنی ذات پہ جو خرچ ہوگا وہ ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر آپ آگے چلو۔ تو آپ مساجد ہوں، مدارس ہوں، فلاحی ادارے ہوں، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ انسانیت کا فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، ان پر خرچ کریں، مال کو اپنے ہاتھوں سے نکالیں، دیں۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ بندہ کنجوس بن کے بیٹھ جائے یا مال پہ سانپ بن کر بیٹھ جائے اور خرچ نہ کرے، صرف جمع کرتا رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مال اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ تم عبادت کرو، مال کی عبادت، مالی عبادت، یعنی مال کو خرچ کرو، عبادت کا ثواب پاؤ۔ جیسے تم نے بدنی عبادت کی، عبادت کا ثواب لیا، ایسے مالی عبادت کرو، عبادت کا ثواب لے لو۔ میرے خاندان کے صوفی بزرگ، میرے والد ماجد کے حقیقی نانا حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں ایک جگہ فرمایا، نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا۔ تین باتیں کہ دنیا میں انہی کا نام زندہ رہے گا، لوگ ان کو اچھے نام سے یاد کریں گے، بہت اچھا آدمی تھا، یہ بڑا اچھا شخص تھا بھائی، جن کو پتہ ہوگا وہ اس کو تعریف سے یاد کریں گے۔ کون؟ دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا۔ تین باتیں جس میں ہوں گی، یا اپنے ہاتھ سے دے گیا اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں، ایک تو وہ زندہ رہے گا، اس کا نام زندہ رہے گا۔ ایک کر گیا، یعنی کوئی خیر کا کام کر گیا، اپنے ہاتھوں سے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر گیا، کوئی ایسا کام کر گیا جس کا فیض اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو پہنچتا رہے، جس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، جاری رہنے والی نیکی۔ چنانچہ دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا۔ کہہ گیا میں یہ بات آ گئی کہ وصیت کر گئی، کر دیا اس نے مرتے مرتے بھی کہ دیکھنا میرے مال میں سے فلاں جگہ بھی دے دینا، فلاں کو بھی دے دینا، یہ ہے کہہ گیا۔ تو دیکھیے تین باتیں بیان فرما دی ہمارے بزرگوں نے، نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا۔ تو آج کی یہ حدیث شریفہ ہم نے سن لی، اور اس کی تشریح میں جو باتیں بیان میں آ گئیں، اللہ تعالی ہم کو اس کو یاد رکھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو درس ہر اتوار کو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاضری قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد
وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.